تاریخ کی سب سے سرکش قوم یہودیوں نے جب عیسیٰ ابن مریم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا؟ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا، اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں محبوس ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے۔ آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس اور جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحتیاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اپنی قوم کے سخت رویوں اور مخالفت کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہ مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام پر ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن مجید میں ان حواریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلاطیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ مسیح نامی معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ ایک بڑا لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پر لٹکانے کا حکم سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل تھا اور آپ سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ تتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العالمین کی مشیت پر شاگرد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہذا تتیانوس نے یہودیوں کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر حضرت عیسیٰ کی قیامگاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 حواری بھی موجود تھے اور حضرت عیسیٰ اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تتیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور متعجب بھی تھا۔ کافی دیر تک وہ اس تعجب میں گمسم رہا
تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تطیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لہذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تطیانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تطیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تطیانوس کو پکڑ کر اسے رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اس سے کہتے جاتے کہ اے تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنوں کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نکال نہیں سکتا، اور اس پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ تطیانوس کو اس صلیب پر لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تطیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تطیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ لہذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ جو یعقوبیہ کہلاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب تک اللہ نے چاہا وہ اس دنیا میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ لہذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان پر زندہ اٹھایا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، اور وہ اس عمر کو دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، آپ اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کی قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر اور شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے، اس بارے میں دونوں مذاہب میں الگ الگ نظریہ ہے۔